نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 138 تک 25 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے 4 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ، نمبر 2 حضرت ہارون، نمبر 3 حضرت الیاس، نمبر 4 حضرت لوط علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا تذکرہ مشترکہ ہے، جبکہ اس میں خاص طور پر چونکہ اصلاً نبوت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، وہ صاحب کتاب رسول تھے، جبکہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اسی کتاب کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے ان کے ہم سفر اور ہم مشن اور ہم مشرب تھے، اس لحاظ سے ان کا تذکرہ بھی ساتھ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مشترکہ تذکرے کے بعد 2 نبیوں کا تذکرہ انفرادی طور پر کیا گیا، ایک حضرت الیاس اور دوسرے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام۔ آیات کریمہ کا ترجمہ ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ تذکرے بھی پڑھتے جائیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور انہیں اور ان کی قوم کو مصیبت عظیمہ سے، کرب عظیم سے نجات بخشی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ان دونوں کو کتاب واضح عنایت کی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ وہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلامتی ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ 8 باتیں یہاں پر کی ہیں۔ پہلی بات، موسیٰ اور ہارون دونوں پر ہم نے احسانات کیے۔ سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا عام انسانوں پر ان کو دولت ایمان سے منور کرنا ہے۔ نبیوں پر اس سے بڑھ کر ایک احسان ہوتا ہے۔ ایمان تو ایمان ہے، ایمان سے بالا چیز نبوت کا عطا کرنا، یہ ان کے لیے عام انسانوں سے بڑھ کر نعمت ہوتی ہے۔
اور یہ اس کائنات میں اپنی نعمتوں میں سے اللہ جو سب سے بڑی نعمت گردانتے ہیں وہ ہے نعمت نبوت، جسے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چنا ہے، یہ چنیدہ لوگ ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، گویا رسول کی بعثت اللہ کا احسان عظیم ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں کو چونکہ وصف نبوت سے نوازا تھا، اس لیے ایک تو دولت ایمان ہر نبی کے پاس ہوتی ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی نبوت پر پہلا مومن ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ان کو وصف نبوت سے نوازا، تیسرا یہ کہ ان کو کتاب دی گئی، چوتھا یہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل ترین حالات میں دنیا کے اندر ان کو مبعوث فرمایا، یعنی پیدا کیا، اور مشکل ترین حالات میں اللہ نے ان کو زندہ رکھا۔ تو یہ نعمتیں ہیں، احسانات ہیں ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسانات کیے، نعمتیں ان کو دی ہیں۔ تو یہ بہت ساری نعمتیں ہیں، اور بھی کئی نعمتیں، میں اس وقت اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اگلی بات، دوسری بات یہاں پر ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان کو ان کی مدد کی اور ان کو غالب کیا۔ ان کی مدد کیسے کی؟ نہیں، بلکہ دوسری بات کی وَنَجَّيْنَاهُمَا، دوسری بات کی وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ بڑی مصیبت کیا ہے؟ پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی قوم میں 70,000 کے قریب بچوں کا قتل۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد، اعلان نبوت کے بھی بعد، پھر 70,000 بچوں کا قتل۔ پھر ان کی قوم کو غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کرنا، ان کو اپنے مزارع بنا کر کے رکھنا، قبطی قوم کی طرف سے ان پر مظالم کا ڈھایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ دربار فرعون میں کہنا کہ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، انہیں عذاب مت دو، یعنی انہیں مصیبت میں مبتلا مت کرو، بلکہ ان سب کو میرے ساتھ آپ چلتا کرو۔ معنی یہ ہمیں علیحدہ کر دو، ہم تم سے الگ رہنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ظلم و ستم کی چکی میں پسنا نہیں چاہتے۔ اب فرعون سمجھ گیا کہ یہ تو سراسر بغاوت ہے، سراسر ایک نئی سلطنت اور نئی اسٹیٹ کے قیام کا ایک دعویٰ ہے، تو اس نے مزید مظالم ڈھائے اور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے، حتیٰ کہ قرآن پاک نے کہا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو میخوں والا ہے، یہ لوگوں پر ظلم و ستم اس طرح کیا کرتا تھا کہ لوگوں کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اپنے مخالفین کو، اپنے نہ ماننے والوں کو، اپنی بات کی مخالفت کرنے والوں دیوار کے ساتھ کھڑا کرتا، ان کے پاؤں میں اور ان کے ہاتھوں میں میخ کیل گاڑا کرتا تھا تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ لیکن بنی اسرائیل وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، مظالم بھی برداشت کرتے رہے، ساتھ ساتھ چلتے بھی رہے، کہیں کہیں ڈاواڈول اور ہو جاتے لیکن اکثر و بیشتر ساتھ چلتے رہے۔ اللہ پاک نے 40 سال کی اس مصیبت زدہ دورانیے کو ختم کرنے کے لیے ان کے دشمن فرعون اور فرعون کی فوج کو غرق کیا بحیرہ قلزم کے اندر اور انہیں نجات دی۔ تو کیا فرمایا؟ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، انہیں اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ بات دوسری سمجھ میں آ گئی۔ تیسری وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ان کی مدد کی اور ان کو غالب بنا دیا۔ دیکھیے، توجہ کیجیے، سچائی کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتی۔ سچ ماننے والے مغلوب ہو سکتے ہیں لیکن سچائی کبھی مغلوب، کیا مطلب یہ کہ سچائی ہمیشہ غالب رہے گی، لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، نظر آئے یا نہ آئے، لیکن سچائی ہی غالب رہے گی۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے متعلق فرمایا ہم نے ان کی مدد کی اور ان کو غالب کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو لے کر آئے تھے پیغام وہ مغلوب تھا، نہیں۔ ہاں، یہ نبی اس وقت سیاسی طور پر، سلطنت کے اعتبار سے، پیشوائی کے اعتبار سے بظاہر غالب نہیں تھے، لیکن ان کا عمل اور ان کا کردار اور ان کا دین وہ غالب ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ غالب تھا تو مینڈکیں آ رہی تھی نا، غالب تھا تو خون آ رہا تھا، غالب تھا تو جو ہے وہ جوئیں آ رہی تھی، غالب تھا تو یہ سارا کچھ آ رہا تھا۔ جب ان کے اوپر مصیبت آتی تو دوڑتے چلے آتے کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ یہ سچائی کے غلبے کی نشانی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ سچائی ادھر ہے، ادھر نہیں۔
فرعون کے جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے نتیجے میں جادوگروں نے سچائی کا اعتراف کیا. فرعون بھی سچائی کو بھانپ چکا تھا لیکن اس کے باوجود سیاسی رخ بدلا. اس نے کہا دیکھو یہ تو تمہارا بڑا ہے, ان ھذا لکبیرکم الذی علمکم السحر, اس نے تو تمہیں جادو سکھایا ہے تو تم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہو. یعنی اس نے پینترا بدلا اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے. بات دراصل یہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں بات تفصیلی ہو گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پیغام اللہ بھیجتے ہیں اس کا نام ہے سچائی. اس کا نام کیا ہے؟ اور سچائی آتے ہی غالب ہوتی ہے, بس نظر نہیں آتی. ورنہ یاد رکھیے سچائی کو کبھی بھی مغلوبیت نہیں ہے, کیونکہ سچائی اللہ کا وصف ہے. سچائی اللہ کا وصف ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا پیغام ہے. اور اللہ کا پیغام کبھی مغلوب ہو, ہاں پیغام کو ماننے والے عارضی طور پر مغلوب ہو سکتے ہیں. پیغام کو ماننے والے عارضی طور پر سیاسی طور پر مغلوب شکست نہیں کھا سکتے, ناکام نہیں ہو سکتے, مغلوب ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا. اب اللہ یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ اس سچائی کے ماننے والوں کو بھی ہم نے, سچائی تو پہلے غالب تھی لیکن سچائی کے ماننے والوں کو بھی ہم نے کیا کر دیا؟ غالب کر دیا. چوتھی بات فرمائی ہم نے ان کو واضح مطالب والی کتاب عطا کی. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ اس کتاب کا نام ہے تورات. کیا نام ہے جی؟ اللہ کی 4 آسمانی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں. ایک قرآن, دوسرے تورات, تیسری انجیل, چوتھی زبور. یاد رکھیے جس ترتیب سے میں نے بیان کیا اسی ترتیب سے یہ کتابوں کے رتبے ہیں. قرآن کا رتبہ سب سے بڑھ کر ہے, پھر تورات کا ہے, پھر انجیل کا ہے, پھر زبور کا ہے. زبور سب سے آخر میں چاروں میں. لیکن یاد رکھیے قرآن کے ساتھ جس کتاب کو اللہ نے ہدایت فرقان کہا ہے وہ کتاب تورات ہے. انجیل کے بارے میں ہدایت نہیں کہا, انجیل کے بارے میں فرقان نہیں کہا, زبور کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کہے. یہ الفاظ قرآن کے بارے میں یا پھر تورات کے بارے میں. اسی لیے قرآن مجید نے ایک مقام پر فرما دیا ہے کہ لوگوں تم بتاؤ اگر تمہارے پاس قرآن اور تورات کے مقابلے میں کوئی ان سے زیادہ سچی اور ان کے مقابلے میں کوئی کتاب ہے تو لاؤ. معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں کتابیں اللہ کے ہاں بہت ہی بلند مرتبہ تھی, لیکن ان دونوں میں بھی سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ قرآن کا ہے. وآتیناہم الکتاب المستبین. یہ چوتھی بات ہو گئی. پانچویں بات فرمایا ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا تھا. سیدھا راستہ کیا؟ تمام نبیوں کے پاس سیدھا راستہ ہے. یہاں پر سیدھے راستے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے نجات کے لیے, فرعون کے مظالم اور اس کے فوجیوں سے نجات کے لیے ہم نے ان کو راستہ سلجھا دیا. اور وہ راستہ کیا تھا؟ راتوں رات آپ قوم کو لے کر نکلے اور یہ لوگ نکل گئے. جب دریا پہ پہنچے تو یہاں پر بھی مشکل آ گئی. پیچھے فرعون کا لشکر, آگے دریا, راستہ نہیں مل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ میرا راستہ مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا. ٹھیک ہے. آگے پانچویں پر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ, بلکہ چھٹے نمبر پہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ, ہم نے ان کا ذکر خیر باقی لوگوں میں چھوڑ دیا, آنے والی انسانیتوں میں چھوڑ. آپ دیکھیے اس وقت بھی حضرت موسیٰ, حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا تذکرہ بہت عام ہے. چھٹے نمبر پہ بات فرمائی. اسی کے ضمن میں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. ساتویں نمبر پہ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. یہ گویا کہ ایک ضابطہ, ایک قانون بیان کیا. یہ سارے پروسیس یا سارے واقعے کے نتیجے میں ایک قانون بیان کیا. وہ قانون میرے آپ کے لیے بھی ہے. جو نیکی کرے گا اللہ اس کے ساتھ اچھا بدلہ اور اچھے صلہ کا معاملہ فرمائیں گے. 8 نمبر پہ فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین, وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اس سے معلوم یہ ہوا جو اللہ کی بات مانتا ہے, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, ایک تو وہ رسوا نہیں ہوتا, دوسرا یہ کہ وہ ناکام نہیں ہوتا, تیسرا یہ کہ وہ کبھی مغلوب حقیقتاً نہیں ہوتا, اور چوتھا یہ ہے کہ وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے, اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے. اس سے ہمیں بھی پیغام ملا کہ ہم بھی اپنے دین کے اعتبار سے مخلص ہو جائیں, وفادار ہو جائیں, پکے ہو جائیں, تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نعمتوں سے مالا مال ہوں گے. یہ واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ختم ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں تقریباً 46 مقامات پر بیان ہیں. کتنے؟ 46 مقامات پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات. اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں, سب سے زیادہ واقعات ان کی قوم کے ہیں, سب سے زیادہ انعامات جو اللہ نے بیان کیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بیان ہوئے, سب سے زیادہ مصائب اور پریشانیوں سے نجات کے راستے جو دکھائے قرآن پاک نے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بیان کیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم ایسی ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ نے اس امت کے یعنی امت موسیٰ کے بالکل حسب النعل بالنعل, جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کو اس کے نقش قدم پر چلانا ہے. اس لیے اس کے سامنے ساری ہسٹری کھول کر رکھ دی, ساری تاریخ کھول کر رکھ دی. دیکھو ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے, یہاں کامیاب ہوئے, یہاں ناکام ہوئے, یہاں یہ معاملات ہوئے, ساری چیزیں کھول کر رکھ دی کہ تم کامیابی والے راستوں کو اختیار کرنا, ناکامی والے راستوں سے بچ جانا. اب نمبر 3 پہ جس نبی کا ذکر ہے وہ الیاس علیہ السلام. میں نے کہا تھا حضرت موسیٰ حضرت ہارون 2 نبی ہیں لیکن تذکرہ ایک ہی واقعے کے تحت. یہاں پر
جو سیپریٹ اور الگ سے ذکر ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے. پہلے آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیں پھر. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے. اذ قال لقومه الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم، کیا تم بال کو پکارتے ہو، اسے پوچھتے ہو، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ جو تمہارا اور تمہارے رب آبائکم الاولین، تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے. فکذبوہ فانہم لمحضرون، ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، جیسا کہ تمام توحید کے داعیوں کے ساتھ ہوتا رہا، ان کو جھٹلا دیا. سو وہ انہم لمحضرون، وہ حاضر کیے جائیں گے، یعنی دوزخ میں. کون؟ جھٹلانے والے. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ کے بندگان خاص وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ان کا ذکر پچھلوں میں ہم نے چھوڑ دیا. سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلامتی ہو. یہ الیاس الیاسین یہ ایک ہی نام ہے، جیسے طور سینا ایک، اس کو اس طرح بھی بنایا جاتا ہے. ہاں، اور اس کو قرآن پاک نے ہی دوسرے مقام پر کیا کہا، وطور سینین، سورہ 3 کے اندر اسی پہاڑ کا دوسرا نام کیا بیان کیا، وطور سینین. تو یہ عربی کا تلفظ ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے تلفظ ہے. کبھی سینا پڑھا جاتا ہے، سینین پڑھا جاتا ہے. اسی طریقے سے الیاس الیاسین دونوں کا معنی ایک ہی ہے، صرف وہ عربی گرامر کی وجہ سے کبھی اس کو الیاس اور کبھی الیاسین. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. توجہ کیجیے. حضرت الیاس علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن پاک نے 2 مقامات پر کیا. ایک سورۃ الانعام میں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 17 یا 18 پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے. ان میں سے ایک پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، نام وہاں پر بیان ہوا. دوسری دفعہ ذکر یہاں پر ان آیات کریمہ میں بیان ہو رہا ہے. ایک دفعہ ان کا نام الیاس ذکر کیا، دوسری دفعہ ان کا نام الیاسین ذکر کیا. حضرت الیاس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش تقریباً 900 سال پہلے مبعوث ہوئے. ان کی بعثت کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 2 ٹکڑے، 2 حصے ہو چکے تھے. ایک حصے کو یہودیہ کہا جاتا تھا، دوسرے حصے کو اسرائیل کہا جاتا تھا. یہودیہ یہ جو حصہ تھا، یہ جو ٹکڑا تھا بنی اسرائیل کا، یہ ٹکڑا آباد ہوا بیت المقدس کے ارد گرد، یعنی ارض شام و فلسطین ہے. دوسرا حصہ یہ آباد ہوا سامورا نامی جگہ، جو یوں سمجھ لیجیے کہ یمن اور شام کے درمیان ایک مقام ہے. اس مقام پر یہ لوگ آباد ہوئے. یہ قوم 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک یہودیہ یا یہودا اور دوسری اسرائیل. یاد رکھیے حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا. تو انہوں نے اپنی دعوت کے مرکز کے طور پر شہر بعلبک کو منتخب کیا، جو کہ ارض شام اور ارض یمن کے درمیان واقع تھا اور شام کا ہی شہر تھا. اور اس شہر کو بڑی ہی پذیرائی حاصل تھی اس لحاظ سے کہ یہ یمن اور شام کے سفر تجارت کے بالکل درمیان میں وسط میں پڑتا تھا. لوگوں کی آمد و رفت یہاں سے رہتی تھی. تو بڑا متمدن، بڑا ہی خوشحال قسم کا یہ شہر تھا. یہی وہ شہر ہے جس شہر کو ملکہ بلقیس کے لیے طور حق مہر اس کے خامن نے یہ شہر اس کو دیا. اسی جگہ پر، اسی مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پایہ تخت بھی لگا کرتا تھا. یعنی ایسا نہیں مرکز نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی پایہ تخت بھی یہاں پر آ کر کے لگا کرتا تھا. اس لیے آپ کی وہاں پر بھی زیارت گاہ موجود ہے. یہ جو بعلبک نام کا شہر ہے، اصل میں بال ایک بت کو کہتے ہیں، اور اس بت کا تعلق ایک خاتون کے ساتھ ہے. بال ایک خاتون کا نام تھا، اور یہ خاتون انتہائی نیک سیرت خاتون تھی. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد اس کے چاہنے ماننے والے لوگ جو اس کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے، اس کی مورتی بنائی، اس کی عزت اور احترام کرنے لگے. پھر رفتہ رفتہ اس مورتی کی پوجا ہونے لگی، اور یوں ہی یہ جو بال نامی مورتی ہے اس کی پوجا شروع ہو گئی. اور پھر اس شہر کو، یعنی جس میں اس مورتی کو رکھا گیا تھا، اس مورتی والے شہر کو بعلبک کہا جانے لگا. یہ جو شہر ہے اس کے اندر یہ مورتی موجود تھی. اس مورتی کا قد 20 گز اونچا تھا، سونے سے بنی ہوئی تھی. 400 کے قریب افراد اس کی خدمت پر مامور تھے، صفائی ستھرائی، حفاظت وغیرہ وغیرہ. اور اسے بہت دفعہ جو ہے اس پر پھول چڑھائے جاتے، اس پر نذرانے پیش کیے جاتے، اور سال بھر میں کئی میلے یہاں لگتے تھے. اور ان میلوں میں یہاں پر باقاعدہ سونے اور چاندی کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، پوجا ہوتی تھی باقاعدہ طور پر، اور یہ سارے معاملات. اور پھر اس کو مختلف قسم کی خوشبوؤں سے دھونی بھی دی جاتی تھی. بعلبک نامی اس شہر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام
اخیاب درج کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اور اس کی بیوی ایزبل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اس بت کی سب سے بڑی پجارن تھی اور سب سے زیادہ اس بت کی پوجا کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی دیکھا دیکھی اس قوم کی ساری آبادی یا اس شہر کی ساری آبادی اس بت کی پوجا کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے خامد بادشاہ کے پاس آئے، اخیاب کے پاس، کہ تم نے یہ کیا بت کی پوجا شروع کر دی ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں، تمہارے آباء و اجداد سبھی کو پیدا کیا ہے، اور اس نے تو پیدا ہی کچھ نہیں کیا، بنایا کچھ نہیں، تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اب بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ بادشاہ اپنی بیوی کی محبت میں فریفتہ تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کو ماننے والے ایک یا دو لوگ ہی تھے جو ان کی بات کو تسلیم کر سکے، باقی لوگ سارے کے سارے بادشاہ اور بادشاہ کی بیوی کے مذہب اور طریقے پر چلے۔ اور ویسے بھی عام دستور بھی یہی ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر، ان کے چال چلن پر، ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام نے اس عورت کے تیور پہچان لیے، یعنی انہیں خبر مل گئی کہ یہ عورت آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے دور ایک غار میں جا کر جو ہے وہ روپوش ہو گئے۔ یہ غار کوہ طور کے پاس موجود تھی، وہیں پر آپ روپوش ہوئے، اور بعض روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں، کہ آپ 10 سال تک روپوش رہے۔ پھر آپ نے وہاں جا کر کے دعا کی کہ پروردگار ان پر ایسا قحط مسلط کر دے کہ یہ مجبور ہو جائیں میری بات سننے پر اور میری بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، قحط ان پر نازل ہو گیا اور قحط طاری ہوا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام اس قحط زدہ دور میں اس بادشاہ کے پاس، اخیاب کے پاس دوبارہ تشریف لائے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو یہ بادشاہ، میں جو کہا کرتا ہوں وہ آپ کو سچ نہیں لگتا، لیکن آپ کے پاس پیمانہ بھی اور کوئی نہیں ہے جس سے آپ سچائی کو اور جھوٹ کو الگ الگ کر سکیں۔ آپ کو میں پیمانہ بتاتا ہوں۔ پیمانہ یہ اس وقت قحط زدہ دور ہے، حالات مشکل ہیں، تو ان مشکل حالات میں آپ ایسا کیجئے کہ آپ کے ان بتوں کے، یہ بال بک اور اس کے ساتھ چھوٹے جو بت ہیں، ان بتوں کے پجاری اور ان بتوں کے ماننے والے 400 افراد آپ نے خدمت پر معمور رکھے ہیں، جو صبح و شام ان کے نذرانے کھاتے ہیں، ان کی جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں اور ان کے خوشبوؤں کو دھونی خود لیتے ہیں، یہ ساری خدمات اور سارے جو ہے وہ فوائد یہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ آپ ان کے سامنے میں آپ کے سامنے ایک پیشکش کرتا ہوں، اور وہ پیشکش یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ اپنے بت سے صبح سے لے کر کے شام تک مانگیں، بارش مانگیں، رحمت مانگیں۔ اگر ان کو مل جائے تو میں جھوٹا، اور اگر ان کو نہ ملے پھر میں مانگوں گا۔ اگر مجھے مل جائے تو پھر میں سچا۔ سچائی اور جھوٹ کو پہچاننے کا یہ بہترین وقت ہے۔ اب بادشاہ کے دربار میں بات ہوئی تھی، اور دربار میں بہت سارے لوگ موجود تھے، سبھی نے کہا جی ہمیں یہ آپشن پسند ہے، بڑا بہترین آپشن ہے۔ ظاہر ہے ستائے ہوئے لوگ تھے، مشکلات میں گرے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ جی بڑا اچھا آپشن ہے۔ چنانچہ 400 افراد جو خدمت پر معمور تھے بال بک کے، وہ اس زمانے کے جھوٹے دعوے دار تھے کہ ہم جو ہے اس بال کے فرستادہ ہیں، ہم مخلص ہیں، اور وہ صبح سے لے کر شام تک بال کے سامنے جو گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، ہاں جی بارش عطا کر دے، ہمارے صدقات کو قبول کر لے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اس نے کہا کرنا تھا، سونے کا بنا ہوا بت ہے، اس نے کہا تھا بات سنی، بے جان چیز ہے۔ چنانچہ اب شام کا وقت ہوا، چند ہی لمحات کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ سچ کو کبھی بھی ناکامی نہیں، جھوٹ کو کبھی کامیابی۔ الیاس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، پروردگار رحمت کی بارش فرما دے، پروردگار یہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لے۔ آگ آتی آسمان سے، اور وہ نذرانہ جو قبول کرنا ہوتا تھا اس کو وہ آگ آ کر کے بسم کر دیتی تھی، ختم کر دیتی تھی، اشارہ ہوتا تھا کہ اس کا نذرانہ قبول ہو گیا۔ صبح سے لے کر شام تک دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کا نذرانہ بھی رکھا ہوا ہے، قبول نہیں ہوا۔ الیاس علیہ السلام نے جو نذرانہ رکھا تھا اپنی فقیرانہ زندگی کے مطابق، وہ نذرانہ اللہ نے چند ہی لمحات میں آگ بھیجی، قبول کر دیا۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، آنکھیں کھل گئی، تو کہا یار صبح سے شام تک وہ 400 لوگ مانگ رہے تھے، کچھ نہیں ہوا، اس ایک بندے نے چند لمحے کے لیے ہاتھ اٹھائے، کون ہے اس کا معبود، کون ہے اس کا الہ، کون ہے جس کو یہ الہ اللہ کہتا ہے؟ وہ نظر نہیں آتا لیکن مان لیا اس نے، نظر نہیں آتا لیکن قبول کر لیا، نظر نہیں آتا لیکن اس نے اس کو کامیاب کر دیا۔ پہلی صورت میں تو کامیاب، اب دیکھتے کہ بارش اترتی ہے کہ نہیں، لمحات میں ہی بارش اترنا شروع ہو گئی۔ اب یہ منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ یہ جو اخیاب نامی بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیگم کو بتایا کہ جناب حالات یہ ہیں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں اپنے بت کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتی، بس اب تو میرے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ میں اس شخص کو، الیاس نامی شخص کو قتل ہی کر دوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے وقت کی نزاکت کو دیکھا اور لوگوں کے ایمان کو دیکھا، ایمان تو قبول کر گئے۔ آپ یہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں اور عرض شام و فلسطین چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جو
ان بنی اسرائیل کا جو دوسرا گروہ ہے یہودیہ یا یہودا، اس گروہ کو دعوت دینے میں آپ مصروف ہو جاتے ہیں۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو اور اس کی بیوی کو ہلاک کر دیا، اور یہاں کے لوگ پھر ان کے اندر بغاوت پھر آئی، اور پھر اس بال بک کی محبت اور وہ جو فرشتگی ہے وہ پھر سے پیدا ہوئی، اور پھر سے لوگ کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زلزلہ بھیجا اور ان کو تباہ کروا دیا۔ اب یہ کھنڈرات پر مشتمل شعر ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا جو تفصیلی تذکرہ ہے وہ قرآن اور حدیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ یہ چند ایک واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب کچھ باتیں ہیں جو حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے۔ نمبر 1، حضرت الیاس اور حضرت ادریس علیہ السلام، کیا یہ دونوں ایک ہی فرد کا نام ہے؟ جواب یہ کہ نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت ادریس، حضرت الیاس دونوں ایک ہی شخص کا نام ہے، لیکن یہ درست بات نہیں۔ اس لیے نہیں ہے درست بات کہ حضرت الیاس علیہ السلام تو جناب حزقیل کے بعد، جناب یسع سے پہلے، جناب عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 سال پہلے آپ مبعوث ہوئے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ نبوت تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ حضرت الیاس اور حضرت ادریس کا زمانہ اس میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، اس لیے دونوں ایک نہیں۔ ایک بات کلیئر۔ دوسری بات، حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق ایک روایت آتی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آپ کے راستے میں آپ نے فرمایا کہ میری الیاس سے ملاقات ہے، میری اپنے بھائی الیاس سے ملاقات۔ ایک روایت ہے، لیکن یاد رکھیے یہ روایت انتہائی کمزور درجے کی ہے، اس لیے اس سے وہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، ان کا وصال نہیں ہوا، جبکہ محققین کا خیال یہ ہے اور رائے یہی ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس بارے میں کوئی صراحت نہیں کی۔ البتہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 نبی ہیں اور چاروں زندہ ہیں۔ چاروں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ جو آسمانوں پر 2 ہیں وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس ہیں، جو زمین پر ہیں وہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہیں۔ کئی لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے کہہ رہتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ حضرت خضر کی، ہماری حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، یا میری حضرت الیاس سے ملاقات ہوئی۔ یاد رکھیے یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن باتوں کی تصدیق بظاہر نہیں کی جا سکتی۔ قرائن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھی وصال ہوا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو تعلیم دی ہے وہ صرف ایک نبی کے زندہ ہونے کی تعلیم دی ہے، اور اسی نبی کے قرب قیامت میں اپنی امتی کی حیثیت سے آمد کی بھی بشارت دی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے، میرے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ یہ ایک نبی ہیں جن کی زندگی کو حضور نے بیان فرمایا ہے، قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، اور اس نبی کے علاوہ کسی اور شخص کی زندگی کو قرآن و حدیث نے بیان نہیں کیا۔ اس لیے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں، تو یاد رکھیے محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ جو غزوہ تبوک سے واپسی کا جو واقعہ ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے۔ جو آسمانوں پر ادریس علیہ السلام کا زندہ ہونے والی اور زمین پر حضرت خضر اور حضرت الیاس والی جو روایت ہے یہ بھی اسرائیلی روایت ہے، حضور علیہ السلام کے فرامین میں شامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر زندہ رکھا ہے، اور یہ لوگوں کے بہت سارے کام آتے ہیں، لیکن یہ ساری وہی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں۔ چوتھا تذکرہ یہاں پر ہے جس نبی کا، وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ بہت تفصیل سے ہم نے ان کا واقعہ کئی بار پڑھا ہے، صرف آیات کا ترجمہ برکت کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو عذاب سے نجات دی مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ یہ بڑھیا کون تھی؟ یہ آپ کی اہلیہ۔ یاد رکھیے حضرت لوط علیہ السلام کو ماننے والی آپ کی بیٹیاں تھیں، اور 2-4 لوگ اور تھے، یہ چند لوگ اور تھے جو آپ کی نبوت کو ماننے والے تھے۔ البتہ آپ کی پوری قوم 12 لاکھ افراد پر مشتمل قوم تھی، 12 لاکھ افراد پر مشتمل، 6 بڑی بڑی بستیاں، اور ان تمام بستیوں میں رہنے والی 12 لاکھ کے قریب عوام آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، حتیٰ کہ آپ کی بیوی نے بھی آپ کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ پاک نے یہاں پر یہی بیان کیا کہ اللہ سچوں کا ساتھ دیتا ہے، سچوں کو نجات دیتا ہے، سچوں کو کامیاب کرتا ہے، اور وہ تعداد میں بہت تھوڑے، قوت میں اعتبار سے بہت کمزور ہوں، مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوں۔ جیسا کہ حضرت الیاس علیہ السلام، ان کی مالی حیثیت یہ تھی کہ ان کا زندگی میں کوئی گھر نہیں رہا، حضرت الیاس علیہ السلام کا کوئی گھر نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ایسی زندگی گزاری ہے فقیرانہ، فقیری میں بادشاہی گزاری ہے کہ جہاں آپ کو نیند آ جاتی آپ وہیں پر زمین پر لیٹ جاتے، اور ان کی شادی کے حوالے سے، ان کی اولاد کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ملتی، فقیری کی زندگی گزاری ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کو ہمیشہ نجات دی ہے، چاہے تعداد میں تھوڑے تھے، قوت میں کمزور تھے یا کسی بھی اعتبار سے. فرمایا ثم دمرنا الاخرین، اس گڑیا کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا اور ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، یعنی اس گڑیا کو بھی اور اوروں کو ہلاک کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی. کیا مطلب؟ یہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے دیکھو تو صحیح، جس بالابک نامی شہر کو ہم نے تباہ و برباد کیا، الیاس علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، ان کے پورے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر لیا. جن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے، وہ بحر میت، تم اس کے قریب سے دن کو بھی گزرتے ہو رات کو بھی گزرتے ہو، یعنی تمہارا سفر ہے تجارت یہیں سے ہوتا ہے، کبھی رات کو گزرتے ہو کبھی دن کو گزرتے ہو. دیکھتے تو ہو آپ ان کے کھنڈرات کو، پھر ان کے کھنڈرات کو دیکھنے کے باوجود بھی افلا تعقلون. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.